اور نافرما بردار ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. پھر ہم کیوں؟ وی آر چیٹنگ آور سیلف. نام لے رہے ہیں لیکن کام نہیں. نام لے کے کیا فائدہ؟ کام وہ کرو کہ خود وقت علی تمہیں دیکھ کے مسکرائے. کام وہ کرے. اب آئیں کہ رسول اکرم کا ایک اور قول ہے کہ دینار اور درہم کی بنسبت، پیسے کی بنسبت سب سے، پیسے میں ہم لوگ کنجوسی کرتے ہیں. جو عورتیں کنجوس ہوتی ہے اسلام انہیں پسند کرتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ مرد کو کنجوس، اگر اسلام میں مرد کوئی کنجوس ہے تو وہ سخت نہ کنجوس ہوگا تو فیملی کی کفالت کیسے اٹھائے گا؟ عورت اگر کنجوس ہے تو اسلام پسند کرتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کیوں؟ ہاں بولے. ہاں ہاں سب ایک کے بعد ایک بولے. عورت اگر کنجوس ہوگی اس کا پورا قصہ یہ ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی. اگر شاخرچی ہوگی کماتے جائیں گا اڑاتے جائیں گی. چاریٹی کرنا بہت دور کی بات ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو مرد کو سخاوت کرنا چاہیے اور عورت کو کچھ باتیں مرد کی اگینسٹ عورت میں رہنا بہت اچھی بات ہے. اور مرد کو تکبر اچھا نہیں، عورت کو تھوڑا بہت تکبر رہنا چاہیے. کس بات کا تکبر؟ حسن کا، جوانی کا نہیں. جب نامحرم سے بات کرے تو روڈلی بات کرے کہ اس کے دل میں تمہاری محبت نہ پیدا ہو جائے. سخت لہجے میں مطلب ایسا رکھے، روڈلی بیہیو رکھے. میٹھی کھٹی باتیں پیاری سب جتنی بھی کرنا ہے اسلام بتا رہے وہ اپنے شوہر سے کریں گے. اور بالخصوص عزیزم جو نوجوان بچے یہاں آ رہی ہیں، پھر ایک بار ریپیٹ کر دوں، آپ جب درس امام زمانہ میں آئیں گے تو اپنے شوہر کی اطاعت گزار بنیے گا، تاکہ ان کو لگے کہ آپ ایک اچھی کلاس میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کے آپ اچھی باتیں سیکھ کے آ رہے ہیں. کیونکہ امام زمانہ کے لشکر میں بدتمیز، بد کردار، لڑاکو، جاہل لوگوں کا کوئی وہاں پہ کوئی ضرورت وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پر نرم، سافٹ، اوبیڈینٹ، ماں باپ کی خدمت گزار، شوہر کی خدمت گزار یہ ہوگی. اپنے جیسوں کی خدمت پہلے کریں گے تو امام کی خدمت کے لائق بنیں گے. تو یاد رکھیے گا ہم کو جب ہم ایک منتظر معرفت امام زمانہ کے سیشن میں آ گئے ہیں، کرم یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور چل رہی ہے، شکر ہے. لیکن اس بات کے چلنے، سننے، بولنے میں ہماری زندگیوں کے اندر امام زمانہ کے عشق کی جھلکیں آنی چاہیے. غصہ تھوک دیں، بے حجابی ختم کر دیں، بازاروں میں زیادہ جانا کم کر دیں، دوسروں سے منگا لیں، ٹائم بچائیں تاکہ امام کو ٹائم دے سکے قرآن کے ذریعے، اچھے عمل کے ذریعے. ہم پیسے آئیں گے چیریٹی کریں گے نہیں، پیسے سے بھی زیادہ سب سے بڑی چیریٹی کون سی چیریٹی ہے بتائیں کوئی؟ سب سے بڑی چیریٹی سبحان اللہ جو جواب دے ہیں اس پروگرام کے لیے، وقت سب سے بڑی چیریٹی کیا ہے؟ وقت. کسی کا درد دل سن لو، کسی کی خدمت کر لو، تھوڑی قرآن پڑھ لو، تھوڑا اپنے غلطیوں کو بیٹھ کے بہادر بن کے سوچ لو، تھوڑا اپنے بچوں، کسی کی بھی فکر اگر آئے، آپ اچھا کام کرنے بیٹھیں گے شیطان آپ کو لا کے یہ وہ ہٹ. نماز میں کتنے خیالات آتے ہیں کیونکہ وہ اچھا کام کرتے ہوئے ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم ہیں عاشقان جہار معصومین. ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کیا بیان کریں؟ پہلے اس لیے کہا اللہم عرفنی نفسک، مجھے میرے نفس کا عرفان عطا کر تاکہ میں وہ نور کے عرفان تک پہنچ سکوں. آج ہم ایک اس کلاس میں، بہت سی کلاسز ہمارے ہو رہی ہے، اس کلاس میں آج ہم ایک فل اسٹاپ لگائیں اپنے لائف میں کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو ہم یہ سوچیں کہ میں کیا ہوں. میں آرڈینری وومن نہیں ہوں، میں منتظرہ ہوں. میں منتظرہ کیوں ہوں؟ کہ میں ناصرہ بننا چاہتی ہوں. میں ناصرہ کیوں بننا چاہتی ہوں؟ کہ میں ایوان و انصار امام زمان میں آنا چاہتی ہوں تاکہ لشکر مہدی میں ہمیں بھی کوئی جگہ ملے. یہ کوشش ہے ہماری. اس کے لیے بہادر بن کے اپنے فالٹ کو ہم کم کریں اور سب سے زیادہ جو چاہیے انسان کو وقت کا صحیح استعمال کریں، بہانے نہ بنائیں. یہ کلاس جو ہے نا، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے جو اس کلاس میں آنے کے بعد جن کے رخساروں سے ٹپکتے ہوئے آنسو، کئی ایسے چہرے ہیں جو وضو کرتے ہیں امام کے فراق میں روتے ہیں کیونکہ ان کو باتیں دل سے لگتی ہیں. ہمارے پاس جتنی بھی پرابلم ہے اس سب کا حل امام زمان کے پاس.
ہماری زندگی کا اساس، ہماری زندگی کا سرمایہ، ہمارے جان، ہمارا خون کا ایک ایک قطرہ، ہمارے سارے رشتہ دار، اولاد، ماں باپ، سب ہم جس پہ قربان کر دیں۔ بلکہ ہم نہیں کہتے یہ امام، ہر امام نے کہا یہ بات۔ ہماری فاطمہ الزہرا نے امام زمانہ کو یاد کیا، علی مرتضیٰ نے امام زمانہ کو یاد کیا، مولا حسین نے امام زمانہ کو یاد کیا، اور امام چوتھے امام، چھٹے امام کہتے ہیں کہ اے مہدی دورہ، اے آخری حجت، آپ پہ ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان۔ امام زمانہ کی عظمت کو جانیے کہ کیا منزلت ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ بس اپنے زندگی کو ان کاموں میں لگائیں کہ جس کا حساب ہمیں آسانی سے دینا ہو۔ اب ہم یہاں آپ تمام سے ایک سوال کریں گے۔ آپ کوشش کریں، ایک ہفتے کا ٹائم ٹیبل بنائیں، تو ہم بیٹھ کے روئیں گے۔ اگر جو ہم نیا چینجز میں جو پرانا چل رہا ہے نا، اس کا اگر ہم ایک ویک کا ہم ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو ہمارا 75%، 80% وقت یہیں کا یہیں دے دیا ہم نے۔ 20% وقت ہوگا نماز، مجلس، اچھے کام کے لیے جو ہم دیتے ہیں، باقی کا سارا کچھ ہم یہیں کے لیے کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے سامنے کربلا کے وارث چوتھے امام نے زندگی کے ٹائم ٹیبل کو بتا کے کہا کہ ایک گھنٹوں پہ تقسیم کر کے کہا، 4-5 گھنٹے حسین پہ رونا، 4-5 گھنٹے چیریٹی کرنا، 4-5 گھنٹے غربا کی مدد، اور پھر کچھ گھنٹہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ عبادت میں۔ ایسے سجدے کیے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی جو نماز کے بعد کی جو سجدے کی دعائیں ہیں، امام زمانہ چاہنے والے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کا ایک ایک واقعہ انشاءاللہ تعالی ہر کلاس میں بیان کیا جائے گا۔ دیکھیے اب آپ یہاں آئے، اور ہماری اور آپ کی، ہم سب کی ایک دوسرے سے شناسائی ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، دیدار ہوا، نظریں ٹکرائی، چہروں کی زیارت ہوئی، محفل نور والا نور میں ہم بیٹھے، نور کا ذکر کیا، نور سے کان ہمارے مہمیز ہوئے، ہمارے قلوب کے اندر نور والے الفاظ گئے، ہمارے قلب کے اندر کی اندھیرے مٹے، من الظلمات الی النور۔ ایسی کلاس روز ہونی چاہیے، میں کہتی ہوں ایسی کلاس روز ہونی چاہیے۔ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کم سے کم امام کا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ بولیں گے ہفتے میں 1 بار آ رہے ہیں، اب یہ روز کے لیے، ہاں روز ہم لے سکتے ہیں کلاس، خود کی خود صلوات پڑھے محمد، خود کی خود کلاس دیں، اور خود ایک ڈیری کچھ لے کے بیٹھ جائیں، اور کیا کریں، آپ کے جو بھی الفاظ ہیں، وہ امام کے سامنے ہمارے الفاظ کیا ہے، ٹوٹے پھوٹے لفظ اور کچھ نہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور کچھ نہیں۔ پہلے ڈر لگے گا، ہاتھ کانپے گا۔ ایک ڈائری لیں، اس کے اوپر جو بھی آیت ہو لکھیں آپ، لکھنے کے بعد مولا سے کم سے کم شب جمعہ، ہر شب جمعہ بیٹھ کے مولا کو ایک زبانی عریضہ لکھیں۔ زبانی عریضے میں مولا سے متکلم ہو، مولا، اور پہلے کچھ بھی خواہش مولا کو نہ بتائیں، انہیں سب پتہ ہے۔ پہلے ان سے پوچھے، مولا آپ کیسے ہو؟ مولا میں آپ کو دیکھنے کے لیے بڑی بے چین ہوں، مولا میں اس بات پہ کتنا بھی روؤں تو کم ہے کہ کتنی زندگی گزر گئی اور میں آپ کو یاد نہ کر سکی۔ مولا آپ کا کھایا ہے، آپ کا پیا ہے، آپ کی سرزمین پہ چلی ہوں، لیکن مولا میں آپ کو یاد نہیں کی۔ مولا یہ میری پچھتاوا، یہ ندامت، یہ شرمندگی مجھے مارے ڈالتی ہے۔ اپنے الفاظ میں آپ کچھ بھی لکھے مولا کو، کچھ بھی لکھے۔ مولا وہ آنکھیں اندھی ہے جو آپ کو دیکھنے کی تمنا نہ رکھتی ہو، مولا وہ زبان گونگی ہے جو آپ کو نہ پکارتی ہو صبح سے شام تک۔ مولا میرے دل میں اور کوئی چیز نہیں، کیونکہ کوئی جگہ ہے جہاں امام رہتے ہیں تو وہ ہم مومنین کا دل ہے۔ کچھ بھی آپ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اب جب یہ آخری کلاس ہوگی تو میں آپ تمام سے کہوں گی، اب آپ برابر آئیے گا اور آپ اپنا زبانی عریضہ لکھیں گے، تو کوئی ایک عریضہ آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ بیٹھ کے یہاں سے ہمیں سنائیں۔ یہ عریضہ لکھنے کا شوق مجھے کب سے پیدا ہوا عزیزم، کوئی ٹرننگ پوائنٹ انسان میں بہت لائف میں آنا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی بیٹھے آن لائن کلاسز، ایران کے ایک مولانا کی کلاسز میں نے جوائن کی، اور جب میں کلاس جوائن کی تو مجھے محسوس ہوا
کہ وہ بالکل نیو سیکھ رہے ہیں، اور جو سیکھ رہے ہیں پریکٹس کے لیے آگے وہ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ چلا رہے ہیں۔ میں جوائن ہو گئی، کیونکہ نئے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایسا لگتا ہے جب ان کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ کچھ بول کے سیکھ رہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ لکھ کے رکھ یا کچھ سن کے بول رہے ہیں۔ کچھ سوال کرتے ہیں تو فوری کہتے ہیں سوال مت کرو، جو بول رہے ہیں وہ سنو۔ یہ ہمارا عشق کا سفر تو بہت پرانا ہے، لیکن اس عشق کو زبان پہ لانے کے لیے اتنا عرصہ کیوں لگا؟ میں خود حیران ہوں۔ 2012 میں میں نے لیٹے بہت شدید سکھ تھی، تو وہ لیٹے کے میں نے کچھ امام سے گفتگو کی تھی، کچچھ پرومسز کیے تھے، مولا کیا میں نے علی اکبر کے مصائب پڑھنے میں کوئی کمی کر دی؟ ابھی تو ذاکری میں میرا پہلا قدم ہے۔ امام کو میں نے لکھا تھا کہ اے ہادی دین، اے امام زماں، اے امام زماں، اے امام زماں، حد سے بڑھنے لگی ہے یہ بیتابیاں، اب تو آ جاؤ مولا، چھپے ہو کہاں؟ شوق دیدار میں اب یہ جان جائے گی، اب گوارا نہیں ہے ہمیں دوریاں، اپنے شیعوں پہ مولا کرم کیجئے، جلد آ جائیے، جلد آ جائیے۔ بہت بڑی ہم نے یہ لکھی ہے ٹوٹی پھوٹی، لیکن لاسٹ میں یہ لکھا کہ انتہائی تڑپ کیسے ظاہر کروں، اپنی دیوانگی کیسے ظاہر کروں، میری حالت سے واقف ہو مولا میرے، دور ہو جائے رنج و بلا اب میرے، ایسی طاقت ملے جو غیبی رہے، اے نور خدا، اے نور خدا، یہ رباب آپ کی ادنا کنیز ہے، یہ عز و شرف اس کی توقیر ہے، آپ کے در پہ سر کو جھکائی ہے جو، آپ کے در سے وابستہ یہ زیست ہے، ایسے تڑپو جدائی میں حق ہو ادا، یہ ہے پوری جان، ایسے تڑپوں جدائی میں حق ہو ادا، رب راضی رہے، آپ راضی رہے، وہ کہے کا مومن اور مومنہ جو نہ کبھی فراق مولا جان میں رویا ہو، نہ تڑپا ہو، نہ جسے یاد آئی ہو، نہ جسے ملاقات کی تمنائیں جاگی ہو۔ سوچیں آپ، ہزاروں لوگ ملے ہیں امام سے، کوششیں کی، مل گئے، بہت سال کوششیں کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کوششیں کچی کر کے در تک جا کے پیاسے لوٹے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ میں نے گزشتہ سال کے کلاس میں کہا تھا کہ ملاقات کی کوشش زبانی یا مولا، اے فرزند زہرا، اے امام زمانہ، اے وارث قرآن، اے مومنین کی جان، اے وارث خون حسین، ہمارے یہ جو الفاظ ہیں ہمارا افعال اور عمل میں تضاد نہ ہو، جتنا بولیں اس سے زیادہ کرنے کا جذبہ تھا۔ اب وہ ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں خیال آیا کہ چھت پہ صابن سکھائے ہیں، ایسی محبت نہ ہو ہماری، مولا آپ کو دیکھیں تو ایسی محبت ہو کہ آؤ قدموں پہ سر جھکاؤں اور دنیا کو ٹھکرا کے قدموں سے لپٹ کے چلی جاؤں، یہ حسرت نکل جائے کہ آپ کو دیکھ کے ہمارا دم ہی نکل جائے، ایسی محبت ہو امام سے کہ امام کی خاطر، کیونکہ دیکھنا تو ہے ایک دن، ہم نہ چاہیں گے بھی تو ویسے ہی جانا ہے، چاہت بڑھائیں، نور سے وابستگی بڑھائیں، نور کی طرف رخ کریں، نور کے ہونے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو امام نے گلے سے بھی لگایا ہے، ایسے لوگ ہیں۔ ایک چھوٹی سی نیکی ہے نا، اگر خالصتاً ہم ادا کریں گے۔ ایک جوان تھا، زیادہ پڑھا لکھا تو تھا ہی نہیں، فارمر فیملی کا تھا، جوان تھا، 18-20 سال کا جوان۔ جب وہ کسی کان میں کوئی اچھی آواز آئے نا، اسے پکڑ کے رکھو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے، برا کام پکڑ لیتا ہے ہم کو اور بری طرف کھینچتا ہے، اچھا کام سنتے ہیں نکل جاتا ہے، سنتے نہیں، تو یہ چیزوں کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اب اس نے سنا خمس نہیں دیے تو اس گھر کا کھانا کھانا حرام ہے، سن کے فوراً دل کو لگ گیا، جوان باپ کے پاس آیا، آگے کہنے لگا آپ نے خمس دیا؟ کہا نہیں، تو کہا پھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ باپ نے کہا کچھ آتا نہ جاتا کیا کرے گا، 2 دن بھوکا رہے گا، خود آئے گا۔ خاموش بیٹھ گئے، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن باپ کو بے چینی، ماں رونے لگی، کیا ہو گیا میرا بچہ؟ جا کے کہا چلو کھانا کھا لو، بھوکے کہاں ہو؟ نہیں آئیں گے گھر، کھیت کے پاس بیٹھا ہوا ہے، نہیں آئیں گے گھر۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا نہیں بابا، جہاں خمس نہیں دیا جاتا اس دسترخوان پہ کھانا کھانا حرام ہے۔ تو اچھا بیٹا، جب تم اتنے اسلامی بننا چاہتے ہو تو ہم تمہاری زمین کا احاطہ ہم تم کو دے دیتے ہیں، یہ زمین تمہاری ہے، اب تم یہاں پر کھیت اپنا کرو اور تم خمس دے کے اپنی روٹی کھاؤ۔ اب یہ پوری دل و جان سے اس کھیت کو وہاں پر ہل چلا رہا ہے، بیج پہ رہا ہے اور پھسکتا کہ میرے کو جب آمدنی ہوگی مولا میں آپ کا خمس دوں گا۔ لیکن محبت عجیب ہے،
ابھی ایک دن کھیت میں ایسے ہی کام کر رہا ہے اور مولا کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے، جو کھیت ہوگا میں مولا کو میری پہلی محنت سے مولا کو خوب سے دوں گا، مولا کو اس پہ، کیونکہ مولا دیکھتے ہیں، مولا ہمارے لیے روتے ہیں جب ہم برے کام کرتے ہیں نا. ہم لاوارث نہیں ہے، ہمارا وارث زندہ ہے، ہمارا ایمانی روحانی باپ امام زمانہ زندہ ہے. ہم بیرا روی پہ ہو، بالخصوص یعنی حیدر کرار اگر گناہ کرتے ہیں تو امام خود کہتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے میرے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، تم گناہ چھوڑ دو. پہلا کام یہ کرو کہ تم گناہ چھوڑ دو تاکہ ہم تمہاری طرف اور تم ہماری طرف جو متوجہ ہو رہے ہو، کنیکٹ کیوں نہیں ہو پا رہے ہو؟ کیونکہ ہم تمہاری طرف ہے، تم دنیا کی طرف ہے. اب ایک دن وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، جوان دیکھا کہ ایک نور نظر آیا، پلٹ کے دیکھا تو ایک نورانی شخصیت ہے. کہا ہمارے قریب آ. گھبراتے ہوئے قریب گیا، کہا تیری ادا ہمیں بڑی پسند آئی، تو ہمارے سینے سے لگ جا. وہ کہتا ہے جب وہ امام کے سینے سے لگا، وہ ان پڑھ تھا، جب جدا ہوا تو وہ حافظ قرآن تھا. ہم تمہاری طرف متوجہ ہیں، تم ہم سے بے خبر ہو. ہر وہ کام کرو جو تم کو ہم سے قریب لے کے جائیں، ہر اس کام سے دوری اختیار کرو جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہو. امام ہم سے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو تو اللہم عجل ولیک الفرج کہو. اتنا کہنا ہمارے لیے بہت کافی ہو جائے گا. جلدی جلدی دو چار کام اور ایک تازہ کلام میں نے لکھا ہے، میں لائی ہوں آپ کے لیے. تازہ کلام میرا سنا دوں گی کیونکہ ابھی لکھا ہے آج ہی، تو مجھے یاد نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کے لیے سنا دوں، لے کے آئی ہوں تازہ کلام. دیکھیے مولا کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد دعائے حد پڑھو، یہ ضروری ہے منتظر بننے کے لیے، اور باوضو رہنے کی کوشش کرو، اور بارش ہو تو دعا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. تو ہر نیک عمل، سب سے بڑا اس دور میں جو ہے سب سے بڑی نیکی ہے ماں باپ کے اوپر احسان کرنا، خدمت کرنا. خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم ان پہ اچھی مہربانی کی نگاہ کریں تاکہ امام اور اللہ ہم پہ اچھی مہربانی سے نظر کرم، لطف کرم، عنایت ہم پہ نازل کرے. اور امام کہتے ہیں کہ میری خاطر تھوڑی تھوڑی قرآن پڑھ لو کیونکہ میں تمہیں دیکھتا ہوں خوش ہو کر جب تم قرآن چھوتے ہو. اور قرآن کے اندر بہت سے مولا امام زمانہ کے بارے میں ذکر آیا ہے، ان کی طولانی غیبت واقع بتاتی ہے. نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ، اس لیے کہا آخری زمانے میں رسول اکرم نے فرمایا جو میرے مہدی کا منتظر ہوگا وہ افضل عمل کر رہا ہوگا، وہ ایک نبی کے برابر، کیونکہ دنیا جس کا انکار کر رہی ہے لیکن اس کا دل اس کا انتظار کر رہا ہے. جسے دیکھا نہیں ہے، جسے دیکھا نہیں ہے، جسے سنا ہے، جب سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہے. جی سلامت رہیں. امام کے عشق میں سرشار ہمیں زندگی ملے اور کچھ نہیں چاہیے. کوئی عشق دنیا کا ہے ہی نہیں کہ جس کی طرف ہم متوجہ ہو، سب رہیں گے. بس ہم ایک منزل ہے ہماری، وہ ہے امام زمانہ کی محبت، عشق، معرفت. ایسی ایک منفرد مقام ہمیں ملے، فضا کے نقش قدم ہمیں ملے. ہم مانگ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. اب آپ تمام نے کہنا ہے، یہ اشعار سنا کے دعا کروا دوں گی. سرکار چلے آؤ، وہ بھی سرکار اور یہ بھی سرکار، یہ 14 سارے سرکار، انہی کی سرکار چلے گی. اب یہ ڈپلیکیٹ سرکار ہٹ جائے گی. ساری دنیا پہ جس کی حکومت ہوگی اس امام کی حکومت کے ہم منتظر ہیں. آپ تمام نے کہنا ہے سرکار چلے آؤ. 100 بار فدا ہوں گے، ایک بار چلے آؤ. سرکار چلے آؤ، سرکار چلے آؤ. آنکھوں کو بچھاؤں گی، رستوں کو سجاؤں گی. آنکھوں کو بچھاؤں گی، رستوں کو سجاؤں گی. مشتاق زیارت ہوں، ایک بار چلے آؤ. سرکار چلے آؤ، سرکار چلے. ظلمت کے اندھیروں
میں آفت میں مصیبت میں ظلمت کے اندھیروں میں آفت میں مصیبت میں دینے ہمیں سہارا سرکار چلے آؤ ایک بار چلے آؤ 100 بار فدا ہوں گی ایک بار چلے آؤ اس درد لا دوا کی بس ایک ہی دوا ہے نظر کرم ہو آقا سرکار چلے آؤ سرکار چلے آؤ بس آرزوں یہ میری قدموں پہ سر جھکا دوں حسرت یہ پوری کرنے سرکار چلے آؤ 100 بار فدا ہوں گے ایک بار چلے آؤ اللہم صلی علی محمد ہمارے الہ حجت خدا کا واسطہ یہ جتنی کنیزیں یہاں آئی ہیں مالک ان کے اور میرے توفیقات میں اضافہ فرما اور بالخصوص اس عزا خانے کے اونر حیدری جو یہاں ہمارے لیے سارا کچھ کر کے دیتی ہے مالک ان کے بازوں میں قوت حیدری عطا فرما اے میرے پروردگارہ جو یہاں آتے ہیں جو جس لحاظ سے بھی اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے مدد کرتے ہیں خدایا ان سب کے رزق میں برکت عطا فرمائیے اے میرے پروردگارہ اس آنے کے عوض میں اس ذکر سے محمز ہونے کے صدقے میں محضر مولا میں بیٹھنا نصیب فرما ہمیں قیام مولا کے خیمے میں بیٹھنا نصیب فرما مولا کے ساتھ لشکر میں شامل ہونا نصیب فرما مولا کے دیدار کی جو ہماری پیاس ہے زندگی میں بھی مٹا خوابوں میں بھی مٹا ملاقاتوں میں بھی مٹا لشکر میں جگہ دے کے بھی مٹا ہم اتنے پیاسے ہیں دیدار مولا کے کہ ہم کیا بتائیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے جس کے دل میں جتنی عشق فراق کی آگ لگی ہوئی ہے اتنا سیراب ہمیں کر دے خدایا امام زمانہ کا ذکر ہو ان کی یادیں ہو ان کی باتیں ہو ان کے لشکر میں آنے کی تمنائیں ہو زندگی رہے نہ رہے یاد کی شمع زندگی کے ساتھ اور قبر کے اندر بھی دھڑکتے ہوئے دل کی صدا یا مہدی یا مہدی یا مہدی ابد واللہ یا زہرا ما ننسى مہدی اللہم